کہ بچے کی عمر تقریباً 15 سال تھی، 15 شاید 16 میں جا رہا ہو، اور بظاہر ٹھیک صحت بھی اچھی اور چمکتا چہرہ، چمکتی آنکھیں، روشن پیش بچے اور باپ کا یہ جو نا وہ ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے۔ روب ہونا چاہیے کہ بچہ جو نا خرابی کی طرف نہ چاہے، لیکن دوستانہ انداز ہونا چاہیے تاکہ بچہ اپنے دل کی بات اپنے والد صاحب کو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ایک بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ کلاس میں پڑھانے کے دوران ایک بچہ میرے پاس آیا، 10th کلاس کا تھا۔ سر ایک بات کرنی ہے، اور تھوڑا سا جھجک رہا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیں بیٹا۔ تو سر سب کے سامنے نہیں، مجھے 1 منٹ علیحدہ سے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کلاس روم سے باہر آ گیا، بچہ بھی باہر آ گیا۔ میں نے پھر شفقت سے پوچھا، پیار سے پوچھا، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو بچے نے مجھے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو جاتا ہے، لیکن جب میں آپ کو سنانے لگتا ہوں تو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت مجھے آپ کا اور کلاس فیلوز کا ڈر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ میں سبق صحیح طریقے سے سنا نہیں پاتا، جھجک جاتا ہوں، اور مجھے اس وجہ سے جو ہے نا احساس کمتری بھی آ جاتی ہے کہ میں سبق کیوں نہیں سنا پاتا، جبکہ مجھ سے بھی تھوڑا کم درجے کے، کم ذہین طلبہ وہ سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں سنا پاتا۔ اب چونکہ ایسے کیس میں نے بے شمار الحمدللہ حل کیے ہوئے ہیں، اور بچے کی میں نے کیفیت دیکھی، بچے کی عمر تقریباً 15 سال تھی، 15 شاید 16 میں جا رہا ہو، اور بظاہر ٹھیک صحت بھی اچھی اور چمکتا چہرہ، چمکتی آنکھیں، روشن پیشانی، جیسے ایک ذہین بچے کی علامتیں ہوتی ہیں اس عمر میں۔ تو پھر میں نے بچے سے جو ہے نا کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات کیے کہ صبح اٹھنے سے رات سونے تک آپ سبق کو کتنا وقت دیتے ہیں، اپنے مضمون میں دلچسپی کتنی لیتے ہیں، اور پھر کچھ اور بھی چیزیں میں نے پوچھی کہ والد صاحب آپ کو روزانہ کتنا وقت دیتے ہیں، گھر کے اندر کوئی پڑھا لکھا فرد ہے آپ کے مضمون پر گرفت دینے کے لیے آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ تو بچے نے مجھے وہ بھی جوابات دیے۔ تو سب کی روشنی میں نے پھر بچے کو اس کا مسئلہ حل کر دیا، اور پھر میں نے اس سے جو نا کچھ مشورے دیے، اور بچے کو وقت بھی بتایا کہ کس وقت میں سبق یاد کریں، اور پھر اگلے دن کلاس میں آ کر سنانے کے لیے انداز کیا ہونا چاہیے، یا پھر سبق سناتے وقت اسے کیا کیا چیزیں ایسی سوچنی چاہیے کہ وہ سبق سنا بھی رہا ہو اور اچھے طریقے سے سنا رہا ہو، پریشانی اسے لاحق نہ ہو، اور اٹکن بھی نہ ہو، احساس کمتری بھی نہ ہو، لوگوں کا ڈر بھی نہ ہو۔ کلاس کے اندر جو لوگ جو طالب علم اس کے اوپر آواز کستے ہیں، یا اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، یا اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، بعض ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی جو نا فکر نہ کرے بلکہ سبق سنائے۔ وہ ساری باتیں میں نے اسے بتائی، تو بچہ بہت خوش ہوا، اور سبق جو ہے نا وہ اب ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا ہمیں اچھے طریقے سے سبق سنائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کلاس کے اندر ایسے بچے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو ذہین ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ان پر انعامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور گھر کی طرف سے شفقت بھی ہوتی ہے۔ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں آج کی اس گفتگو کے اندر توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ والد صاحب ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ پرنسپل ہیں، استاذ ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے زیر تحت چلنے والا بچہ جو ہے نا وہ سبق سنانے میں بہت پریشانی محسوس کر رہا ہے، سبق یاد کرنے میں کر رہا ہے، سبق سنا نہیں پاتا، طرح طرح کی آزمائشوں میں وہ گھرا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ حل اس طریقے سے کریں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اگلے دن یا اپنی زندگی کے ہر دن کے اندر اپنے آپ کو کامیابی کے قریب کرتا چلا جائے۔ ہماری اپنی ہی کمی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے توجہ نہیں دے پاتے۔ کلاس روم کے اندر بچے زیادہ ہوتے ہیں، یا والدین جو ہے نا وہ کام پر ہوتے ہیں، والد صاحب کام پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو شام کو یا صبح یا دوپہر میں کسی وقت ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بچے کی وہ کمزوری، وہ کمی، وہ خامی جو معاشرے کے اندر، اسکول کے اندر، دیگر بچوں کے سامنے بطور خامی نمایاں ہو جاتی ہے، ہم اسے دور نہیں کر پاتے، کیوں؟ وقت نہیں دیتے۔ تو ہر بچہ جو نا وہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے بڑا ہو کر۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بچوں پر توجہ کریں کہ بچے جو نا ہمارے، وہ اسکول ہو یا کھیل کا میدان ہو یا ذاتی زندگی ہو یا مارکیٹنگ کرنی ہو
یا رشتہ داروں کے ہاں بات کرنی ہو تو وہ بچے جو ہے نا وہ ان کو اتنا توجہ دیں، آپ اتنا وقت دیں کہ وہ بچے احساس کمتری دور کر کے اپنا معافی ضمیر دل کی بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اور معاشرے کے ایک بہترین اور اچھا شہری ثابت ہو سکیں۔ بچوں سے دوستانہ انداز میں کبھی کبھی پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، کسی شے میں کمی تو نہیں ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، پڑھائی کے اندر مضمون آپ کو کون سا دلچسپ لگتا ہے، آپ کو مطلب یہ اس طریقے سے دوستانہ انداز میں آپ والد صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں، کوئی بھی ہیں، اپنے گھر کے اپنے رشتہ داروں کے یا اپنے ذاتی ہی بچوں کو جو ہے نا توجہ دیا کریں تاکہ وہ بچے جو ہے نا آپ کے ساتھ دوستانہ انداز میں اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں۔ یہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا بچے اور باپ کا، یہ جو ہے نا وہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ روب ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے نا خرابی کی طرف نہ جائے، لیکن دوستانہ انداز ہونا چاہیے تاکہ بچہ اپنے دل کی بات اپنے والد صاحب کو کرے۔ اگر کہیں اور کرے گا تو ممکن ہے اس کی جو ہے نا وہ الٹ خلاف توقع کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تاثرات نکل سکتے ہیں، اثرات بن سکتے ہیں۔ تو بچوں پہ توجہ دینے چاہیے۔ بچے جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہوں، سبق نہ سنا سکتے ہوں یا اپنے دل کی بات نہ کر سکتے ہوں تو ایسے بچوں پر توجہ ایسی دیں کہ وہ آپ کے سامنے بااعتماد طریقے سے سبق سنا سکیں، بات کر سکیں، اپنے دل کی بات رکھ سکیں اور آگے زندگی بھر کے ہر میدان میں وہ لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح کھلے ڈلے انداز میں اپنے آپ کو منوا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔